اب اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور سورۃ القدر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی وحی کب نازل ہوئی، اور پورا قرآن عرش سے لوح محفوظ پر کب نازل کیا گیا۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی۔ وہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہاں سورۃ القدر میں کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہاں سورۃ الدخان میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ ایک ہی چیز ہے، مبارک رات ہے، اسی میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ 5 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے سورۃ القدر۔ دیکھیے ذرا غور سے بات کو سمجھیے، میں اس پوری سورت کا حاصل کیا ہے وہ اس کو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پوری سورت کا حاصل بتا دیتا ہوں۔ تو ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، توجہ آپ کی چاہیے۔ یہ بتائیے پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، 27 رمضان کو آزاد ہوا نا، آپ یوم آزادی مناتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یوم آزادی زیادہ بڑی چیز ہے یا آزادی بڑی چیز ہے؟ یوم آزادی بڑی چیز ہے یا آزادی بڑی چیز ہے؟ بتائیے۔ آزادی بڑی چیز ہے نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کا دلہا کون ہے؟ یہ ایک عظیم رات ہے، تو اس رات، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لیکن اس کو 4 چاند کیوں لگے ہیں؟ یہ ایک رات ہے، عام جیسی رات ہے، جیسے راتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی رات ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں اصل بات کیا ہے؟ سورت کا مضمون، مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا تھیم کیا ہے؟ تو اس کا مرکزی مضمون ہے قرآن مجید۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ رات وہ تھی جب آخری کتاب نازل کی گئی، ایک ایسی کتاب جس کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے دی کہ میں قیامت تک اس کو من و ان محفوظ رکھوں گا۔ اب سن لیجئے، قرآن مجید کیا کتاب ہے کہ اب دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے۔ یعنی تاریخ، اب قیامت تک اس کتاب کی بالادستی رہے گی۔ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ نہیں لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کیوں ہے، کیوں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اچھا غور سے 5 ہی آیات ہیں، ذرا غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے دیکھیے نا 2 مرتبہ آ گیا، انا میں بھی آ گیا اور انزلنا میں بھی آ گیا، تاکید، ہاں ہم نے نازل کیا ہے۔ انا سے مراد کیا ہے؟ اللہ انزل القرآن، انزلنا یہ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن کے لیے۔ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قدر والی رات ہے، اور یہ قدر کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر والی رات ہے، یعنی اہمیت کی حامل ہے، بہت بڑی ویلیو ہے اس کی، بڑی قدر و قیمت ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اب حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 1 ارب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے اس رات کو؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، آپ کے ان کے رب کے حکم سے، من کل امر، اور وہ ہر قسم کے احکامات کے ساتھ نازل ہوتی، احکامات کے ساتھ ہوتی۔ سلام۔ تو اب یہ کہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر،
یعنی فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی اذان فجر تک، یعنی صبح کی پاؤں پھٹنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور یہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ یہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر وہ تراویح کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، عشاء کے بعد نہیں، غروب جیسے ہی آفتاب غروب ہوا وہ شروع ہو گئی۔ اور ختم کب ہوتی ہے؟ وہ جیسے ہی فجر کی پاؤں پھٹی اور وہاں روشنی طلوع ہوئی جو ہے مشرق کی طرف، اور جو ہے اذان فجر کی ہوئی، ختم ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین رات ہے۔ من قام فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی مشہور ترین روایت ہے کہ جو کوئی اس رات میں قیام کرے گا، یعنی اس میں تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، عبادت کرے گا، قیام کرے گا، اس کے جو ہے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے سورۃ القدر کا، کہ نزول قرآن کی رات بھی قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے، اس سے قرآن مجید کی قدر و منزلت کا اندازہ کرو، قرآن کی قدر کرو۔ جب یہ رات اتنی اہمیت کی حامل ہے تو اس رات کا دلہا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، آپ سے دو باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب پر ایمان لائے بغیر اور اس کتاب کے لانے والے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انسانیت کا ایک بہت اہم ترین فیصلہ اس رات میں کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ قوموں کو پستی اور ذلت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا مستقبل قرآن مجید سے وابستہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ کون ہوں گے۔